نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پیارے دینی بھائیوں، اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ ہمارے آقا و مولا رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو درود شریف بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ درود شریف کے فضائل و برکات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ درود شریف کی برکت سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، بے چین دل کو قرار ملتا ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے درود شریف بہت بڑی نعمت ہے۔ درود شریف سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، درود شریف سے دعا قبول ہوتی ہے۔ درود شریف کی وجہ سے فرشتے کی توبہ قبول ہوئی، وہ کیسے؟ آپ سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو عجائبات دیکھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فرشتے کے پر جلے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل اس فرشتے کو کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شہر تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ فرشتہ وہاں گیا تو ایک معصوم شیرخوار بچہ دیکھا اور اسے رحم آیا، پھر واپس آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ سزا دی۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل کیا اس فرشتے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان موجود ہے، انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ یہ سن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا الہ العالمین اس پر رحم فرما اور اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب اس کی توبہ یہ ہے کہ یہ آپ پر 10 بار درود شریف پڑھے۔ حضور علیہ السلام نے اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی کا حکم سنایا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو بالوں پر عطا فرمائے اور وہ اڑ گیا، اور ملائکہ میں یہ شور برپا ہوا کہ اللہ تعالی نے درود پاک کی برکت سے اس پر رحم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم درود شریف کو اپنا ذکر اور اپنا ورد بنا لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ درود شریف سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ سید محمد بن سلیمان جزوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار الہی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس ذات پر جس پر درود شریف پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ درود بھیج اس ذات پر جس ذات گرامی پر درود شریف بھیجنے سے اولیاء کرام کے درجے حاصل ہوتے ہیں۔ یا اللہ درود بھیج اس حبیب پر جس پر درود پاک پڑھنے سے چھوٹوں پر تیری رحمت نچھاور ہوتی ہے اور بڑوں پر بھی۔ یا اللہ درود بھیج اس پیارے رسول پر جس پر درود پاک پڑھنے سے ہم دونوں جہان میں ناز و نعمت میں رہیں۔ حضرت علامہ فارسی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے درود پاک کو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جتنا درود پاک زیادہ پڑھے گا اتنا ہی وہ رضا الہی اور قرب الہی کا زیادہ حقدار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کی دوستی اور رحمت حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہوگا، اور اس کے سارے کام آسان ہو جائیں گے
اور اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کی سیرت پاکیزہ اور دل روشن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود شریف بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص درود پاک نہ پڑھے جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے، اور جنت بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اعمال صالحہ بھی موجود ہیں اور جنت کا حقدار بھی ہے، لیکن جنت جاتے ہوئے بھٹکتا پھرے گا اور اسے جنت کا راستہ نہ مل سکے گا۔ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ مشکات شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ پیارے دینی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بخل نہ کریں، بلکہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہم سنیں، فوراً خلوص دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف بھیجیں۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 شخص محروم۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ پہلا اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا میری سنت کو چھوڑنے والا، تیسرا جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ برادران اسلام، بد نصیب ہے وہ شخص جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ کل قیامت میں ہم گناہگاروں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ مل سکے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں، اے میری امت، مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ کون شخص جمعرات اور دوشنبہ کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، ایسا نور جو ساری دنیا پر چھا جائے۔ وہ کون سا نور ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ ساری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے تو ساری دنیا پر وہ نور چھا جائے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام پر ظلم کرنے والا کون؟ نزہۃ المجالس میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے گلاب کا پھول سونگھا اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج سے واپس آیا تو میرے پسینے کا ایک قطرہ زمین پر گرا تو اسی سے گلاب پیدا ہوا، لہٰذا جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہے وہ گلاب کا پھول سونگھے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں جو شادی بیاہ اور قرآن خوانی کے مواقع پر پھولوں کے استعمال کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ خاص فرشتے مقرر ہیں اور وہ گشت کرتے رہتے ہیں، جب وہ ذکر الہی کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو، تو جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو سبھی فرشتے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔
اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اب یہ لوگ اپنے گھروں کو بخشائے ہوئے جا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں اور آپ کو ایسی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو ذکر الہی کے حلقہ کو تلاش کرتے ہیں، تو جب کسی حلقہ ذکر سے گزرتے ہیں تو ذکر کے فرشتے ان حلقہ والوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنوں میں سے ایک گروہ فرشتوں ہی کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں روانہ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہم تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور تجھ ہی سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب کریم، ان میں فلاں شخص بڑا مجرم اور گناہگار ہے، وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا، ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ وہ آپس میں مل جل کر بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بد نصیب نہیں رہتا۔ حضور علیہ السلام سے مصافحہ فرمایا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کی اور مجھ پر درود شریف پڑھا تو اس نے اپنی بھلائی تلاش کر لی۔ ایک دوسری جگہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ہر دن 50 بار درود شریف پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اے شمع رسالت کے پروانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ روزانہ کوشش کریں اور کم از کم 50 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذر کیا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، انہی کی محبت میں زندگی، انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ عطا فرمائے، کلمہ طیبہ کا ورد نصیب فرمائے، اور مولا کریم اپنے پیارے محبوب کا سچا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔